نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ احباب کرام، گزشتہ چند جمعوں سے گفتگو اس تناظر میں چل رہی ہے کہ جب من حیث القوم ہم لوگ کوتاہیوں کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آزمائش، ابتلا، امتحان، سزا، تنبیہ، ڈانٹ ڈپٹ بھی اجتماعی ہوتی۔ ہمیں اپنے اجتماعی ذمہ داریوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ معاشرہ بگڑ رہا ہے تو اس کے بگاڑ میں کسی کا حصہ زیادہ ہوگا، کسی کا حصہ تھوڑا ہوگا، مگر حصہ سب کا ہے۔ ایک دوسرے پہ ڈال کر کوئی بری نہیں ہو سکتا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو پارسائی میں رہتا ہوں۔ بلکہ ہر ایک کا کسی نہ کسی درجے میں عمل دخل ہے، ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان کے ہم سب لوگ دین کے داعی ہیں، سب مسلمان دین کے داعی ہیں۔ جتنا ہمیں پتہ ہے اتنا اسلام ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ باپ ہے تو اولاد تک پہنچائے، گھر کا سربراہ ہے تو خاندان تک پہنچائے، بڑا ہے تو چھوٹوں تک پہنچائے، استاد ہے شاگرد تک پہنچائے، امام خطیب ہے عوام الناس تک پہنچائے۔ یہ پہنچانا احسان نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ اس میں جو جہاں کوتاہی کرے گا سمجھ لے وہاں سے ٹانکا اکھڑ جائے گا، وہ ایک نسل کا گیپ پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم سب دین کے داعی ہیں۔ جس کا جتنا علم زیادہ ہے اتنا وہ ذمہ دار زیادہ ہے، بری کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس کو مظاہر قدرت نظر آتے ہیں، کان دیے ہیں، اسے دین کی باتیں سنی ہیں، زبان دی ہے، اسے بولنا آتا ہے، عقل اور فہم اللہ نے دیا ہے، اسے سمجھ ہے، وہ آگے بتائے، اپنی زبان میں بتا سکتا ہے، اپنے انداز میں سمجھا سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل چیز تو نہیں۔ جب ایک مسلمان کو اتنا پتا ہو کہ نماز فرض ہے تو اس کو بتانے میں اپنا انداز اختیار کر سکتا ہے۔ اسے قرآن کی آیتیں نہیں آتی، اسے اللہ کے نبی کی حدیثیں نہیں آتی، تو وہ اہمیت تو اپنے انداز میں بیان کر سکتا ہے نا بھئی، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ دین کا پیغام آگے پہنچانا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے عالم شیخ الحدیث ہونا، شیخ التفسیر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہم ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے مسجد میں امام رکھا ہوا ہے، وہ سارا کام اس کا ہے۔ گھر میں ٹیوشن پڑھانے قاری صاحب آتے ہیں، سارا کام اس کا ہے۔ ہم نے سکول داخل کرا دیا ہے، اب سارا کام ان کا ہے۔ ہم کیوں اپنی ذمہ داریوں سے منہ چرا لیتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں؟ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے گا۔ پھر اس میں اضافہ یہ کہ اتنا ہماری سستی نہیں جتنا اس وقت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہماری کمزوریاں اپنی جگہ پر ہیں، مگر پروپیگنڈا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔
جب ہماری نسل تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا ہوگا تو ہماری طرف سے بھی کمزوری اس کے کھاتے میں جا رہی ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا نشانہ بھی ہماری نسل بن رہی ہے۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو ہماری ذمہ داری، پھر ان ذمہ داریوں سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں اس بات پہ بات مکمل کی تھی کہ جب کوئی بندہ بات نہیں کرتا تو یہ ایک نقصان ہے، اور دوسرا اگر وہ بات کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے واقف نہیں ہے تو یہ دوسرا بھی نقصان ہے کہ وہ آدمی آخر تک نہیں جائے گا، ناکام ہو جائے گا، پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے گا۔ مثلا اس دین کی بات بتانے والے کے لیے باقاعدہ ہدایات ہے کہ تو نے بات کرنی ہے، تجھے تانے بھی ملیں گے، تجھے نشانہ بنایا جائے گا، ہو سکتا ہے تجھے خاندان کا تانا ملے، شکل و صورت کا تانا ملے، قد کاٹ کا تانا ملے، رنگ روغن کا تانا ملے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے تجھے غریبی کا بھی تانا ملے۔ دین کی بات بتانے سے پہلے اگر آپ حق بات کر رہے ہیں تو پھر یہ ہدایت پلے باندھنا ضروری ہے، لا یخافون لومۃ لائم۔ پھر دین کا پیغام پہنچانے والا ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی بے عزتی بھی اللہ کے لیے، اس کی ذلت بھی اللہ کے لیے، اس کی قیمت ہے۔ چمگادڑ سورج کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، الٹا لٹک سکتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو چمگادڑ الٹا لٹک جاتا ہے، ساری رات اس فکر میں گزرتی ہے سورج نہ نکل آئے، جب وہ نکل آتا ہے اسے نہیں روک پاتا، الٹا ہو جاتا ہے، پھر کیا کر لیتا ہے؟ سورج کی منزل تو نہیں رکتی۔ یہی چیز ایک صاحب ایمان سامنے رکھے کہ وہ اولاد کو سمجھانے نکلا ہے اور اس نے طے کر لیا کہ میں نے ساری زندگی یہ جنگ لڑنی ہے، اور شیطان سے اور نفس سے اور معاشرے سے، اور اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اسے کسی جگہ شکست نہیں کھانی چاہیے، بس فائٹر بنا رہے، لگا رہے، بتاتا رہے، یعقوب علیہ السلام کے طریقے پہ چلتا رہے کہ یوسف بھی اسی گھر کا فرد ہے، بھائی بھی اسی گھر کے فرد ہیں، کنویں میں جو پڑا وہ بھی اسی گھر کا ہے، جنہوں نے ڈالا وہ بھی اسی گھر کے ہیں، لیکن باپ سینے پہ پتھر باندھ کے ساری زندگی ان کو ساتھ رکھ کے گزارتا ہے۔ نتیجہ دنیا دیکھتی ہے کہ ماں باپ اولاد سے مل جاتے ہیں، بھائی بھائی سے مل جاتے ہیں، گمشدہ بھائی بھی مل جاتا ہے، اور وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، صلح بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک باپ کا صبر ہے جس نے ان کی نافرمانی کی زندگی کو بھی برداشت کیا ہے اور یوسف کی جدائی کو بھی برداشت کیا ہے۔ جھٹ پٹ میں بائیکاٹ نہ کریں اولاد سے، جھٹ پٹ میں دھتکارے نہیں، اس سے بھی زیادہ بگڑے گا۔ اگر میرے گھر میں رہ کے میری اولاد نہ سنور سکی تو میں اس کو معاشرے کی گود میں ڈال کے کیسے سنوار سکتا ہوں؟ میں گھر سے دھکے دے کے اس کو معاشرے کے حوالے کر کے کیسے سنورنے کی امید رکھ سکتا ہوں؟ یہ وہ کتاب ہے جس نے خالی نہیں رہنا، انسان کا دل، اس کا دماغ، اس کی یہ تختی، یہ خالی نہیں رہ سکتی، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ دنیا سے کوئی بندہ ایسا گیا ہو جس کو مذہب کا کوئی پتہ نہ ہو، عقیدے کا کوئی پتہ نہ ہو، چلو اس کا غلط اور صحیح ہونا الگ بات ہے، ایسا ہو کہ اس کو کوئی خبر ہی نہیں، اگر آپ نے اس پہ دین نقش نہیں کیا تو پھر گمراہی نقش ہوگی، اگر آپ نے ہدایت نقش نہیں کی تو پھر گمراہی نقش ہوگی، اگر ہم نے صحیح راہ اس پہ نقش نہیں کی تو کوئی بری راہ نقش کرے گا۔ یہ تختی خالی نہیں رہ سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسے صحیح طریقے سے اگر ہم پر نہیں کریں گے تو کوئی اور پر کرے گا، ماں باپ نہیں کریں گے تو معاشرہ کرے گا، دوست کریں گے، کلیگ کریں گے، پارٹنر کریں گے، پڑوسی کریں گے، دنیا کرے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تختی خالی رہ جائے، بلکہ یہ وہ تختی ہے کہ جس میں لکھنے کی بھی گنجائش ہے، مٹنے کی بھی گنجائش ہے، مٹ بھی جاتا ہے، لکھنا بھی ہے، حفاظت بھی کرنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف جدا ہوا تو کتنا روئے،
قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ نبی تو صبر کا پہاڑ ہوتا ہے، جدائی اتنی بڑی چیز بن گئی نبی کے لیے، رو رو کے آنکھیں سفید کر لی۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات نبی کے منصب سے جوڑ بھی نہیں کھاتی۔ نبیوں کو جتنا اللہ صبر دے کے بھیجتا ہے نا، یہ قربانی معمولی ہے۔ جدائی ہو جانا، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو چھوڑ آئے، اپنے گھرانے کو چھوڑ آئے مکے میں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اس سے ملتی جلتی قربانیاں نہ دی ہوں۔ تو پھر کیا مطلب نکلے گا؟ یوسف کی جدائی پہ یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جو لکھا وہ بہت قرین قیاس ہے۔ فرمانے لگے جدائی پہ نہیں روئے، جدائی کے ساتھ جڑی ایک اور بات ہے جس پہ روتے رہے۔ وہ کیا؟ کہ اس دور میں عام طور پہ بچے جب ماں باپ سے جدا ہو جاتے وہ غلام بنا لیے جاتے، وہ بازاروں میں بکتے، غلام بن جاتے۔ جب کوئی غلام بن جاتا ہے پھر اس کے عقیدے کا اللہ ہی حافظ ہے، اس کے ایمان اور دین کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ غلامی میں رہ کے آقا کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، پر غلامی میں تو ضمیر بدل جاتے ہیں۔ تو ان کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں اس کا ایمان نہ جاتا رہے۔ کیا خبر تھی کہ آنے والے وقتوں میں یہ بچہ اللہ کا نبی بنے گا؟ وہ تو ایک باپ بن کے سوچ رہے ہیں، یعنی بیٹے کی جدائی کا اتنا غم نہیں، جدائی کے نتائج کا فکر ہے کہ جدائی پہ کیا غلامی آئے گی، غلامی میں کیا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ فکر ہے جس نے یعقوب علیہ السلام کو بوڑھا کر دیا۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے نابردازمہ ہونے کے لیے ہر بندہ صاحب فکر بن جائے۔ کوئی مسجد میں بیٹھ کے عالم کسی کی نسل کو نہیں بچا سکتا، بتا سکتا ہے۔ ہر گھر کا فرد، ہر گھر کا بندہ ذمہ دار بنے، اپنی نسلوں کو بچاؤ اس طوفان سے۔ ابھی کچھ سال ہوئے، کچھ سال یہاں آپ کے علاقے میں چوریاں ہونے لگی، آپ کو یاد ہوگا۔ جب فورسز سے یہ چیز قابو نہ آئی، سیکورٹی ناکام ہو گئی، آپ کی پولیس ناکام ہو گئی، ادارے ناکام ہو گئے، پھر کیا ہوا تھا؟ ایمان سے بتاؤ، گھر گھر کے لوگوں نے پہرے نہیں دیے، گلی گلی کے لوگوں نے باریاں لگا کے چوکیداری نہیں کی۔ آپ سمجھیں کہ آپ کی حکومت کو دین سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ اس سسٹم کو مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ اس نظام کو میری اور آپ کی اولاد سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کو فکر کرنی ہوگی، آپ کو ان کی حفاظت کرنی ہوگی، آپ کو ان کی تربیت کرنی ہوگی۔ ہر فرد ذمہ دار بنے، حکومت کی طرف مت دیکھو، اداروں کی طرف مت دیکھو، اور تو اور مسجد کے امام کی طرف اتنا نہ دیکھو جتنا دیکھنے لگے ہیں۔ ان وہ بات بتا سکتے ہیں، جس گھر کے بگڑے بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، وہ مسجد کے امام کی کیا مانیں گے؟ وہ اپنے قاری صاحب کی کیا مانیں گے جو ان کو پڑھاتے ہیں؟ وہ ٹیچر اور استاد کی کیا مانیں گے؟ خدارا بیماری جڑ سے پکڑیے گا، خدارا اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجیے گا، اور ایک تو ایک ہر فرد ذمہ دار بنے۔ پھر ذمہ دار بننے کے بعد ایک بات پلے باندھ لے، لا یخافون لومۃ لائم، کہ ہم نے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ لوگ کہتے ہیں بڑا سخت ہے، اولاد پہ بڑی سختی کرتا ہے۔ میں نے کئی دوستوں سے بات ہوتی رہتی ہے، جی میرے رشتہ دار یوں کہتے ہیں، میرے بھائی مجھے یوں کہتے ہیں۔ اگر نرمی سے اولاد بگڑ جائے تو وہ بھائی شاباش دیں گے، اگر نرمی سے اولاد خراب ہو جائے تو پھر رشتہ دار پھر بھی تو وہی تانے ماریں گے، کل بھی ماریں گے، آج بھی مار رہے ہیں، بگڑنے پہ بھی ماریں گے، سنورنے پہ بھی ماریں گے۔ ایمان سے بتاؤ کون سا سودا نفع کا ہے؟ یہی نفع کا ہے کہ ان کے بننے پر تانے مارتے تو مارتے رہے، ہم نے جو کمانا تھا کما لیا، بگڑنے پہ بھی انہوں نے مارتے رہے۔ یہ چیز اپنے پلے باندھیں کہ اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اب تو لوگ بگڑنے کا انتظار کرتے ہیں بلکہ بگڑنے دیتے ہیں۔ وہ وقت گئے جب کبھی پوری بستی میں ایک بوڑھا کافی ہوتا تھا کہ وہ جس کو کہہ دے بیٹھ جا تو بیٹھ جاتے تھے، جسے کہتا کھڑا ہو جا تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب لوگ کوئی بگڑ رہا ہو تو اس کو بگڑنے دیتے ہیں کہ میرا مخالف کمزور ہوگا۔ میں تو اکثر مثال دیتا ہوں، اگر کسی کا کوئی بچہ نالائق ہو رہا ہے تو کہتے ہونے دو، ان کا اور کس نے کھانا ہے۔ نشئی ہو رہا ہے تو کہتے ہونے دو، ان کا اور کس نے کھانا ہے۔ لوگ بگڑنے دیتے ہیں۔
بگاڑ میں معاونت کرتے ہیں، تو پھر اس گئے گزرے دور میں جب کوئی امانت دیانت نہ باقی رہی ہو، جب اس دور میں جب کوئی محبت باقی نہ رہی ہو، اس گئے گزرے دور میں جب دل صاف نہ رہے ہوں، اس گئے گزرے دور میں جب ہمدردیاں نہ رہی ہوں، خیر خائیاں نہ رہی ہوں، اور ان کی جگہ پر لالچ نے، ہرس نے، دولت نے، ہوس نے جگہ بنا لی ہو، تو پھر میں اور آپ کس معاشرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میری اولاد کی تربیت کوئی ڈپارٹمنٹ کرے گا، میری اولاد کی تربیت کوئی سسٹم کرے گا، کوئی نظام کرے گا، یا محلہ اور معاشرہ کرے گا؟ اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے کھڑے ہو جائیے، ابھی کچھ نہیں گیا۔ ابھی جو اس دور میں ابھی جو بچے سمجھ لیں کہ زندگی کے ابتدائی مراحل میں ہیں، تربیت ہو سکتی ہے، بنایا سنوارا جا سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ درخت اتنا مضبوط ہو جائے کہ کل کو ہم اس کو کاٹ بھی نہ سکیں، ہم اسے اکھیڑ بھی نہ سکیں۔ تو اس لیے بعض دفعہ برائیاں بھی ساتھ ساتھ جوان ہو جاتی ہیں، تو ابھی کچھ نہیں ہے، اپنی اولاد پر دھیان دیجئے گا، پوری نگرانی کیجئے گا، پوری تربیت کیجئے گا۔ میں ان پڑھ ہو سکتا ہوں مگر میں اپنی اولاد کو پڑھا سکتا ہوں، میں عالم نہیں ہوں مگر میں اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہوں، میں بے شک بے نمازی رہا ہوں، میں آج سے اپنی اولاد کے ساتھ نمازی بن سکتا ہوں، میں اپنا ماضی دھو سکتا ہوں، میں اپنی کمیاں دور کر سکتا ہوں، جی ہاں اس کا ازالہ کر سکتا ہوں۔ اس لیے خدارا ایک تو اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں، پھر ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے ہدایات کو سامنے رکھیں کہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، پروپوگنڈے کا شکار نہ ہو۔ میں نے عرض کیا اکثر پروپوگنڈا شخصیت سے شروع ہوتا ہے، کہ آپ کسی کو بھلے کی بات کہیں وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، آپ کی داڑھی، پگڑی، چہرہ، حلیہ، نین، نقش، قد، کاٹ، رنگ، روغن، خاندان، حسب نسب، کہیں سے اسے کوئی بات ملے گی وہ لے آئے گا۔ تیرا بیٹا ایسا، تیری بیٹی ایسی، تیری بیوی ایسی، تیرے خاندان ایسا، تیرا فلانا ایسا، تیرا شکل ایسی، تیرا قد کاٹ ایسا، کہیں سے کوئی بات ملے، ایک ہی مطلب ہے میری جان چھوڑ دے، مجھے بات نہ بتائے۔ اسے پروپوگنڈا کہتے ہیں۔ اور آج کے دور میں پروپوگنڈا بطور ہتھیار کے استعمال ہوتا ہے۔ جب کبھی سوویت یونین کا توتی بولتا تھا نا، اشتراکیت کا زمانہ تھا، تو آپ پڑھیے تاریخ کو، اس دور کا پروپوگنڈا کیا تھا؟ سب سے پہلے غریب کی ہمدردی حاصل کی جاتی تھی، غریب کی ہمدردی حاصل کر کے پھر اشتراکیت کا چورن بیچا جاتا تھا۔ ان کا بس چلتا تو ملکوں کے ملک کھنڈر بنا دیتے۔ اور آج کے دور میں دہشت گردی کا چورن بکتا ہے، یہ دہشت گرد، وہ دہشت گرد، اور پھر اس کے بعد پھر اپنے چورن بیچے جاتے ہیں اور پلان پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، پروپوگنڈا بطور ہتھیار کے۔ آپ سیرت المصطفیٰ پڑھیں کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی، اللہ نے نبیوں کو بے عیب پیدا کیا ہے، عیب نہیں رکھے اللہ نے۔ کمزوریاں تھیں، کمزوریوں کا مطلب جسم بوڑھا ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتے ہیں، بخار ہو سکتا ہے، درد ہو سکتا ہے، دانت شہید ہو سکتے ہیں، زخم لگ سکتے ہیں، تھکاوٹ ہو سکتی ہے، یہ انسانی کمزوریاں، عیب کوئی نہیں تھا، عیب کوئی نہیں تھا۔ کوئی عقل سے خالی ہو، سمجھ سے خالی ہو، علم سے خالی ہو، حکمت سے خالی ہو، دانش سے خالی ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ کوئی لولا ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، کانا ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان سے کام لینا تھا، اور معلوم تھا اللہ کو کہ لوگ یہ باتیں کریں گے، اس لیے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں ہے کہ جو بے عیب بھی نہ ہو، اور کوئی نبی رسول ایسا نہیں ہے جو کردار میں عالی شان نہ ہو، اعلیٰ اخلاق نہ رکھتا ہو۔ ہزار کوششیں کی انہوں نے، کوئی شے نہ ملی۔ اب سیرت پڑھے تو آپ کو پتا ہو کہ قریشی آئے ولید بن مغیرہ کے پاس، اور آ کے بیٹھ کے بات کیا ہو رہی ہے، اب اس سے نقشہ سمجھیں پروپوگنڈا کیا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں پروپوگنڈا بطور ہتھیار کے استعمال ہوتا ہے، حکومتیں بھی کرتے ہیں، رشتہ دار بھی کرتے ہیں، لوگ بھی کرتے ہیں، اور تو اور نمازی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کلیگ بھی کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کے پاس قریشی آ کے بیٹھے، آپ بڑے ہیں، ہمارے عمر میں بڑے ہیں، سن رسیدہ ہیں، ہماری نسبت سمجھدار ہیں، مشورہ دیں کہ یہ محمد کی دعوت کو روکا کیسے جائے صلی اللہ علیہ وسلم، حج آنے والا ہے، حج پہ لوگ ادھر ادھر سے آئیں گے، گیدرنگ ہوگی، عزت ان کی بڑھے گی، لوگ ان کا پوچھیں گے، تعارف ان کا ہوگا، روکیں کیسے، اس سیلاب کو کیسے روکیں، اس طوفان کو کیسے روکیں۔
آپ رائے دیں. اس نے کہا پہلے تم رائے دو, آخر میں دوں گا. یہی طریقہ ہے. ویسے بھی مشورہ کسی سے کرنا ہو تو جس سے کیا جا رہا وہ اپنی رائے بعد میں دے. کوئی بڑا ہے, سربراہ ہے, ادارے کا ہے, وہ اپنی رائے لوز نہ کرے, وہ آخر میں اپنی رائے دے. اگر جینوئن کنڈیشن معلوم کرنی ہے تو دوسروں سے پہلے پوچھے, پہلے اپنا لیکچر دے, تو پھر تو مین سپیچ تو ہو گئی نا, تو پھر اسی کے دوران میں رہ کر, اسی کے بیچ میں رہ کے سارے چاپلوسی کریں گے, حقائق سامنے نہیں آئیں گے. اس نے کہا تم بتاؤ, میں بعد میں بتاؤں گا. تو ایک نے کہا جی ہم پروپوگنڈا کریں, ہم پروپوگنڈا کریں سب سے پہلے کہ یہ کاہن ہے. ولید بن مغیرہ کہتا ہے نہیں اللہ کی قسم, کہتا خدا کی قسم یہ کاہن نہیں ہے, کاہنوں کی عادتیں میں جانتا ہوں اور ان کا کلام ان جیسا نہیں ہے. دوسرے نے کہا پھر کہہ دو یہ شاعر ہے. اس نے کہا نہیں میں خود شاعر ہوں, میں جانتا ہوں شاعری کیا ہوتی ہے. یہ شاعروں والا, دیوانوں والا کلام نہیں ہے کہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر, ایسا نہیں ہے. زمین آسمان کے کلابے ملا دو, ایسا نہیں ہے. کلام بے ربط نہیں ہے. پھر تیسرا کھڑا ہوا, اس نے کہا میرا خیال ہے پھر کہہ دو مجنون ہے. اس نے کہا جنون کی علامتیں میں جانتا ہوں, جنون جن کو ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں, یہ بڑی دانش کی باتیں کرتے ہیں, کون مانے گا تمہاری بات کو. جھوٹ وہ بولو جو چھپ جائے, پروپوگنڈا وہ کرو جو جگہ بنا لے, پروپوگنڈا وہ کرو جس کو کچھ لوگ تو ماننے والے بن جائیں. تم نے تو چال چلنی ہے, معاشرے کی چال سمجھیے گا. آج کے دور میں بھی آپ سمجھیے گا لوگ کس طرح کام کرتے ہیں. اچھا پھر ساری سنا کے اس نے کہا سنو, میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ ہے جادوگر والی. وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ جو کلام پڑھتے اس کا اثر ہوتا ہے, لوگ ایمان لے آتے ہیں. بیٹا چھوڑ دیتا ہے باپ کو, باپ چھوڑ دیتا ہے بیٹے کو, شوہر بیوی چھوڑ دیتا ہے, بیوی شوہر چھوڑ دیتی ہے, رشتے کا پرواہ کوئی نہیں کرتا. ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں ان کے کلام پر, ایمان لے آتے ہیں اور ساری برادری چھوڑ دیتے ہیں. اثر ہوتا ہے. لہذا یہ جو ساحر اور جادوگر والی بات ہے یہ بڑی فٹ آئے گی کہ ہم کہیں گے یہ جادوگر ہے, پھر لوگ کہیں گے کہ پھر لوگ ان کی بات کیوں مانتے ہیں, رشتے چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہیں یہ سب جادو کا اثر ہے, یہ سب جادو کا اثر ہے, یہ پروپوگنڈا کریں گے. یہ باقاعدہ حج سے پہلے بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی ہے. پھر اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری, صفائی دی, ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ مجنون نہیں ہیں. یہ کلام کاہنوں کا, شاعروں کا نہیں ہے. حضرت عمر خود کہتے ہیں میں اسلام سے پہلے ایک دفعہ حرم میں گیا, اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے, میں بڑا مشہور ہوا, میرے ذہن میں فٹ آیا. میں نے کہا وہ کہتے تھے نا, قریشی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں, تو فٹ میرے ذہن میں آیا شاید یہ وہی کاہنوں والی باتیں, شاعروں والی باتیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جو آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے, انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں سورۃ حاقہ 29واں پارہ. نہیں, یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے. وما هو بقول شاعر, یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. ایمان تھوڑے لوگ لاتے ہیں. ولا بقول کاہن, یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, لوگ تھوڑے ہی نصیحت حاصل کرنے والے. کہتے ہیں یہ وہ پہلا دن ہے جس دن سوال تو قریشیوں کے میرے دماغ میں گھوم رہے تھے کہ کوئی شاعر کہتا تھا, کوئی کاہن کہتا تھا. آج وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ اس کی نفی کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ رسول کریم کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ پہلا دن ہے جس دن اسلام عمر کے دل میں گھر کر گیا تھا. اندر سے تو میں اسی دن بس شکار ہو گیا. حالات بدلے, پھر اسباب بنے, پھر ایک اور موقع آیا جب اظہار ہوا تو کئی درجوں سٹیپوں میں جا کر لوگ ایمان لائے ہیں, حقائق دیکھے اپنی آنکھوں سے, اور حضور کے دعوے پورے ہوتے دیکھے اپنی آنکھوں سے. اس کو کہتے ہیں پروپوگنڈا, کہ باقاعدہ منصوبہ بنایا جائے. 4 ہجری میں ابو سفیان جب احد میں شکست کھا چکا تو اس نے بیٹھ کر میٹنگ کی باقاعدہ کہ کیسے مسلمانوں کو شکار کیا جائے. 1-2 ہزار کا قافلہ لے کے چلا, ایک مقام پر پہنچا, اور وہاں پر انہوں نے ایک مکے مدینے کی طرف ایک آدمی جا رہا تھا, اس سے کہا کہ یار تم وہاں جا کر یہ افواہ اڑا دو, مکے والے بڑا قافلہ لے کے آ رہے ہیں, آج مسلمانوں کا کچھ نہیں بچے گا, مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اس نے کہا میں نہیں بتاتا,
مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں ان کی سچائی سے واقف ہوں، میں نے تمہارے پروپوگنڈے میں نہیں آنا۔ انہوں نے ایک اور قافلے کو ہائر کیا، ان کو لالچ دی، ان کا تم جا کے یہ شوشہ چھوڑ دو۔ انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ مکے والے تو بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چونکہ اللہ مدد کرنے والے ہیں، ایمان والوں کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ جذبات موجن ہو گئے، وہ اور تکڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، وہ بڑی تعداد میں ہے، تب کیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ نے اثر الٹا ڈال دیا، مدد فرما دی۔ ورنہ پروپوگنڈا کرنے والوں نے کل بھی پروپوگنڈا کیا ہے، لیکن اللہ کی مدد حاصل ہو تو پھر پروپوگنڈے کارگر نہیں ہوتے۔ آخری بات کروں، طالوت اور جالوت کا واقعہ قرآن میں آتا ہے۔ اس وقت ایمان والوں کے سربراہ طالوت ہیں، مقابل جو لشکر ہے اس کا سربراہ جالوت ہے۔ داؤد علیہ السلام اس وقت ایک سپاہی کے طور پہ اس لشکر میں شامل ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب سامنے جالوت کھڑا ہے، بہت بڑے قد کا مالک ہے، خود پہنا ہوا ہے، ایک پوری لڑائی کی تیاری ہے، اس کے جسم میں کوئی جگہ نظر نہیں آتی جہاں پہ نشانہ لگایا جائے۔ کچھ ایمان والے دیکھ کے گھبرا گئے، اتنے بڑے قد کا آدمی، ہم اس سے کیا لڑیں گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو مارا کس نے؟ وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا بطور سپاہی کے۔ بعد میں اللہ نے ان کو حکومت بھی دی، نبوت بھی دی۔ ہوا کیا؟ تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب سب نے دیکھا اور اپنے اپنے تبصرے کیے تو داؤد علیہ السلام کا تبصرہ کیا ہے وہ بھی سنیں۔ انہوں نے دیکھ کے وہ گھبرائے نہیں، کہنے لگے اچھا اتنے بڑے قد کا ہے، پھر تو نشانہ لگانا اور زیادہ آسان ہو گیا، پھر تو نشانہ لگانا اور زیادہ آسان ہو گیا، بڑا قد ہے، بڑا وجود ہے، بڑا جسم ہے۔ تو تاک کے نشانہ لگایا اور دھڑام سے گرا، قتل ہوا۔ تو بھائی بات کرنے کا مقصد جب اللہ کی مدد ہو تو پھر پروپوگنڈے کا اثر اور ہوتا ہے، پھر نتیجہ اور ہوتا ہے، پروپوگنڈے کا شکار نہیں ہوتے۔ آج ہم مسلمان ایک تو اپنا کام نہیں کر رہے، اپنی نسل کو نہیں سنبھال رہے، اپنی اولاد کو نہیں سنبھال رہے، ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے، پھر اس پر اضافہ یہ کہ جو پروپوگنڈا ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ یہ نسل تاکہ ایسی باغی ہو جائے اور ایسی خود سر ہو جائے اور ایسی یہ بے خوف ہو جائے کہ کسی کی بات نہ سنے۔ ان کا پروپوگنڈا بھی اثر انداز ہو رہا ہے کہ یہ نسل ان لوگوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے جنہوں نے تربیت کرنی ہے، اور ہم خود بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا دے، ذمہ دار بنا دے، اور حقیقی معنوں میں اللہ مربی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد